अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान आरजे उमैर मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप यूट्यूब चैनल से आरजे उमैर मलिक देख रहे हैं। नाज़रीन, मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है जिनका नेम डॉक्टर मोहसिन मिज्ञाना साहब है, जो कि अपने प्रोफेशनल के हिसाब से एक डॉक्टर हैं। जबकि हम दूसरी तरफ अगर बात करें तो वो अदीब भी हैं, शायर भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं। अगर हम उनके हॉस्पिटल की बात करें तो उनके हॉस्पिटल में हर तरफ आपको पंजाब की सकाफ़त को नुमायाँ किया गया है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम उनके रूम की बात करें जहाँ इस वक्त हम बैठे हैं, तो इनके रूम में चारों तरफ आपको किताबें, इनकी तमाम तर ज़िंदगी की अचीवमेंट्स, असनाद, सर्टिफिकेट और शील्ड्स मौजूद हैं। अगर हम इनकी बुक्स की बात करें तो बहावलपुर वार्ड में हिस्सा हैं। अगर हम इनकी तमाम तर ज़िंदगी की बात करें तो जंग में कोई भी मुशायरा हो, कोई भी पंजाबी प्रोग्राम हो तो वहाँ पे देखने को मिलते हैं। बाकी हम इनसे इनकी ज़बानी इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब आजकल के दौर में एक डॉक्टर डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी फैमिली को दे सके। लेकिन अगर हम आपकी बात करें तो आप एक शायर भी हैं, अदीब भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं। कैसे ये मुमकिन है? बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। पहली बात तो ये, आपने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी। बात ये है कि मैं अक्सर दोस्तों से ये कहा करता हूँ कि कोई अमेरिका का सदर है या पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है या किसी भी मुल्क का सदर है, उसके पास 24 घंटे से वक्त ज़्यादा किसी के पास भी नहीं है। कोई आम बंदा है, आम किसान है या कोई बड़ा आदमी है। बात होती है टाइम मैनेजमेंट की, कि आप उस वक्त को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बाकी जो बात आपने की है, मैं राइटर और डॉक्टर, मैं सबसे पहले तो मैं राइटर बना था। मैं 8वीं जमात से मैं लिख रहा हूँ और छाप रहा हूँ। और 8वीं जमात में मतलब वहाँ तो यही होता था, लतीफ़े लिखे, या उस वक्त बड़े खुश होते थे अखबार में अपना नाम आया है। जंग में जितने अखबार आते थे, उनमें जो बच्चों का सफ़ा होता वो सब के सब मैं ख़रीदता था। जितने तालीम व तरबियत, नौ निहाल, बच्चों की दुनिया, जो खिलौना, हमदर्द, नौ निहाल, ये सारे रिसाले मतलब मैं ख़रीदता था। बाद में अदाब अर्ज़ और बाकी। हाँ, तो फिर जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज झंग में गया, तो वहाँ पे मैं कारवां का एडिटर था, जो उसका मैगज़ीन है। फिर मैं पंजाब मेडिकल कॉलेज में गया, तो वहाँ मैं एडिटर उनका बना। तो पढ़ाई के साथ साथ ये जो है ना, अमूमन लोग मना करते हैं औलाद को कि लो जी, ये आप ना ऐसा करें, आप शायरी ना करें, या लेकिन ये बात आप हैरान होंगे कि इसका इतना ये फ़ायदा हुआ है कि बाद में मैंने जो मास्टर ऑफ सर्जरी किया, उसका थीसिस लिखा है मैंने, वो 450 सफ़े का था। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने 20 के करीब अपनी किताबें लिखी। उनमें से कौन-सी ऐसी किताब है कि जो इस वक़्त आप समझते हैं कि उसने सारी किताबों का हक़ अदा किया, और सबसे जो आपकी मशहूर होने वाली किताब, उसका क्या नाम है? उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं? जी, मैं ये अर्ज़ करूँ ना, वो ये वैसे क्वेश्चन ऐसा ही है जैसे आप पूछें कि आपके 20 बच्चे हैं, उनमें से सबसे प्यारा कौन सा आपको? तो उसका ये जनरली जवाब देना बड़ा मुश्किल है। लेकिन पहले जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अनोखा लाडला जो मैंने लिखी, मेरी पहचान जो हुई पूरे पाकिस्तान में या बाहर भी, मेरी जो पहचान हुई, वो उस वजह से हुई। आप एक मुसन्निफ़ भी हैं, शायर भी हैं, और कहा जाता है कि मुसन्निफ़ और शायर ज़िंदगी से कभी-कभार मायूस भी हो जाते हैं। क्या आप ज़िंदगी से कभी-कभार मायूस हुए हैं? मायूस तो देखो जी, बात ये है कि थोड़ा बहुत कभी बंदा सोचता है कि क्योंकि आपके जितने ख्वाब होते हैं ना, वो जो बंदा ज़्यादा काम करता है, मतलब आप जैसे मैं सर्जन भी हूँ, मैं राइटर भी हूँ, तो पहली बात तो ये, ख्वाब बड़े बड़े रखने चाहिए। आप बड़े ख्वाब होंगे तो आपको कुछ मतलब है, किसी जगह पे आप पहुँचेंगे। तो ख्वाब वो टूटते भी हैं। अच्छा, और उससे ये जो हज़रत अली का वो कॉल, आपने किसी से पूछा भाई आपके बस में क्या है, उन्होंने कहा जी आप एक टांग उठाएं। एक टांग उठाए, उन्होंने कहा आप दूसरी उठाएं, उन्होंने कहा दूसरी नहीं मैं उठा सकता, उन्होंने कहा बस यही कुछ आपके बस में है। तो अब ज़ाहिर है, बंदा कहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो करूँ, लेकिन इंसानी बस में जो होता है। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि जो जैसे कहते हैं, बंदा करे कवलियाँ तो रब सोना करे सवलियाँ, कि इंसान को खुद नहीं पता होता कि उसके फ़ायदे के लिए क्या चीज़ है। मैं बड़ा मतलब चिल्लाया, मैं जब मुझे मैं ट्रांसफ़र मतलब फैसलाबाद से टोबे में वो, और वहाँ से मुझे एक किस्म का निकाल दिया कि उन्होंने कहा था हमने अपना बंदा रखना है। तो लेकिन वो रब ताला मुझे जहाँ लाना चाहता था, रब ताला की ख्वाहिश थी
کہ یہاں میں جنگ میں مطلب سرو کروں، جیسے والدین کی بھی ظاہر خواہش تھی. تو اس طرح جو ہے نا وہ آپ جو مرضی کر لیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، میں تو سمجھتا ہوں میری زندگی میں مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ بہتر جگہ پہ ہی لایا ہے مجھے. ڈاکٹر صاحب، آپ کو ایک لیڈی ڈیانا سے محبت ہوئی، آپ نے ان کی یاد میں ایک کتاب بھی لکھی. کون سی ایسی ان کی ادا تھی جس پہ آپ کو وہ لے ڈوبی اور آپ کو ان سے محبت ہوئی؟ نہیں، محبت تو وہ تو ایسی شخصیت تھیں کہ اسے دیکھتے ہی ہر کوئی محبت میں مبتلا ہو. اس جیسی پرنسس تو کوئی آئی نہیں ہے. بعد میں بھی آپ نے دیکھا ہے سارا فرگوسن کو یا پہلے باقی جو تھے لوگ. تو محبت تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدشات مطلب لکھتا. میں جب جنگ آیا ہوں تو میں نے خط لکھا کہ آپ، میں نے جنگ میں آیا ہوں، میں نے ہسپتال یہاں بنایا، آپ آئیں یہاں پہ. تو پھر میں بیچ میں پریشان بھی ہوا کہ میرے وہ آ گئی تو میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں. میں ابھی اپنا بڑی مشکل سے کلینک بنایا. پھر سیکنڈ تھاٹ میرے ذہن میں آئی کہ یہ حکومت جو ہے وہ پروٹوکال سرکاری ہوگا، یہ ڈپٹی کمشنر وغیرہ یہ ظاہر ہے یہ وہ سارا اس کا خیال کر لیں گے. میں کوئی یہاں سے جنگ سے کوئی چھوٹا موٹا تحفہ لے کے اس کو دے دوں گا. لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ ان کا شیڈیول پہلے سے طے ہوتا ہے. تو وہ دل پشوری کے لیے خط لکھا کہ جی آپ تشریف لائیں. انہوں نے کہا جی کہ میں بڑی مصروف ہوں. میں نے کہا چلو جی اب میرے لیے یہ خط ہی کافی ہے. پھر جب میں آپ کو بتایا میں لندن گیا پیپر پڑھنے، تو پھر میں نے خط لکھا کہ آپ اس وقت پاکستان تشریف لائی تھیں اور نہیں آ سکی، اب میں آ رہا ہوں تو اب کیا حکم ہے میرے لیے. تو یہ بھی مجھے پتا تھا. اس نے پھر کہنا ہے کہ میں تو مصروف ہوں. تو پھر ان کا وہی خط آ گیا کہ جی میری، کیونکہ وہ ہر چیز پہلے طے ہے. میں نے کہا جی میں تو لندن میں ہوں. تو میں وہ جیسے کہتے ہیں نا مراد یا ناکام عاشق کی طرح بکنگھم پیلس کے باہر پھر آ گیا. وہ مجسم ادا تھیں ان کی. وہ تو ویسے ہی خوبصورت تھیں، اور ظاہر ہے باقی ان کی مسکراہٹ ہے یا جو پھر ان کا جو تھا کہ ایسی شہزادی جن کا یعنی آپ نے دیکھا لوگوں کا درد رکھتی تھیں. انہوں نے فلاح کے لیے بہت کام کیا، چاہے یعنی پیشنٹس کا آپ کہہ لیں، اور پھر ایون مائنڈز کے خلاف، یا مطلب جو کسی آج تک کسی اور شہزادی کی مثال یہاں نہیں ملتی کہ انہوں نے مطلب اس قسم کا کام کیا ہوگا. اچھا، زندگی کا کوئی ایسا لمحہ جس کو آپ کبھی نہیں بھول سکتے، جب بھی آپ کو یاد آتا ہو اور آپ بیٹھ کے ہنستے مسکراتے ہیں؟ جنرل ضیاء الحق سے میری ملاقات ہے. وہ بڑی مطلب ہے ایک مشکل حالات میں، وہ اس وقت کی بات ہے، 1978 کی بات ہے. میں اسٹوڈنٹ یونین کا پریزیڈنٹ تھا پنجاب میڈیکل کالج میں. تو کالج کو ایک بس ملنی تھی. تو ہم کیونکہ اینٹی جمعیت تھے، ہمارا بہت امیج جو تھا نا وہ تھا کہ جیسے کہ ہم بہت ہی کمیونسٹ اور اس کا، حالانکہ سارا لوگوں کو پتہ تھا کہ مطلب میں نمازی ہوں، اور اسی وجہ سے میں پریزیڈنٹ وہ بنا تھا. تو ان سے جو ملاقات ہے وہ میں نے کتاب انوکھا لاڈلا میں بھی لکھا ہے کہ صدر کی صدر سے ملاقات، اور وہ بڑے قصہ لمبا ہے، کیوں مختصر میں کرتا ہوں کہ وہ جب ان سے ملا تو مجھے نہیں، پہلے تو ڈپٹی کمشنر مجھے اجازت نہیں دے رہا تھا، سیکورٹی پاس نہیں کہ تم شرارتی ہو. میں نے کہا یار میں شریف آدمی ہوں، دیکھو بڑی مشکل سے خیر اجازت ملی. تو جب وہ پورا حال سن رہا ہے، میرے سامنے وہ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ جنرل سوار خان بیٹھے ہیں، میں ان کے سامنے بیٹھا ہوں، ادھر وہ پرنسپل صاحب بیٹھے ہیں میرے، اور پیچھے وہ کالج کے لیے ایک بس وہ لینے گئے تھے. تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک لمحے کی جو بات کی نا جی، سارا حال سن رہا ہے، اور جنرل ضیاء الحق جو کہ اس وقت اس نے بھٹو کو ہینگ کیا تھا، اتنا اس کا خوف تھا. اس وقت اس کی یہ تھی، وہ سرما، اس نے سرما پہنتا تھا، شروع کی بات ہے جب 1978 کی بات. تو سرما ہے، گہری اینک لگائی ہوئی ہے، یہاں درمیان میں سے چیر نکالا ہوا ہے سر. تو وہ بڑی اس کی دانت مطلب تھوڑے سے باہر نظر آتے ہیں، تو بڑی ایسی شکل. تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی آپ ہمارے کالج تشریف لائیں. تو وہ کہتے ہیں آپ میری تواضع انڈوں سے کریں گے یا ٹماٹر سے؟
وہ مطلب چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر پریزیڈنٹ آف پاکستان مجھ جیسے، مطلب میں نے اس کو لکھا تھا پریزیڈنٹ سے ملاقات، کہ وہ مجھے کہتا ہے کہ یار، میں کہتا ہوں میرا اتنا گندا امپریشن ہے کہ میں کوئی، کہ کیا مجھے میری تواضع انڈوں سے کریں گے یا ٹماٹر سے؟ آپ جدید دور کے ڈاکٹر ہیں، لیکن آپ کی اگر تمام تر بکس کی ریڈنگ کی جائے، ان کو پڑھا جائے، تو اس میں آپ کو جو اس وقت جدید دور کی جو فاسٹ فوڈ ہے، آپ کو سخت نفرت ہے، جبکہ پنجاب کا جو اچھا، کلچر ہے اور اوور آل پنجاب کی ہمارے جو دیہاتی علاقے کے جو ہیں سوغات ہیں، وہ آپ کو اچھی لگتی ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ نہیں، میں نفرت تو مطلب بہت بڑا لفظ ہے وہ، ہم بینگ مسلم بھی ہم، یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو، کھانے والی کسی چیز کو ایسے وہ نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. لیکن آپ وہ پسند کرتے ہیں. ہاں، پسند جو ہے وہ ظاہر ہے فاسٹ فوڈ جو مطلب میرے بچے پسند کرتے ہیں، مجھے نہیں اب جو پیزا مثلاً آ گیا ہے، اب پیزا جو ہے وہ کبھی مسی روٹی جو ہے ہماری، اس کا متبادل ہو ہی نہیں سکتا. یہ اس کی ماڈرن فارم ہے. مسی روٹی میں آپ دیکھیں ادھر وہی پیاز، وہی مرچیں اور وہی سارا مطلب سارا کچھ یہ انہوں نے آئیڈیا ہی مسی روٹی سے لیا ہے. تو مسی روٹی کو میں مس نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے. وہ یا بارش ہوتی تھی ٹکڑے بنا لیے یا پوڑے بنا لیے، ٹھیک ہے. اور مطلب اس طرح اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی زندگی جو ہے، آپ نے پوری لائف کی اپنے چار بہاریں دیکھیں، زندگی کی کوئی ایسی خواہش جو آپ پوری کرنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہو جائے، کوئی ایسی خواہش ہے بتا؟ وہ کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت ساری خواہشیں ہیں، ان میں سے ایک میری خواہش تھی کہ میرا جھنگ جو ہے یہ ترقی کرے. ڈاکٹر صاحب، آپ آخر میں جنگ کی عوام کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں؟ تو عوام سے یہی ہے کہ ہوپ فل رہیں اور اپنے آئندہ جو ہے قیادت ہے اس کو اچھی قیادت کو سامنے لائیں، جو کہ واقعی آپ کے مطلب یہ چھوٹی موٹی چیزیں، یہ ہے کہ گلی بن گئی ایکس میں، کوئی ایسا بڑا پروجیکٹ پتہ ہو کہ جو ساری عمر کے لیے یہاں مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے، مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے ہو، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے نہ لاوے ہو. بہتری کی امید رکھیں انشاءاللہ تعالی. جنگ سے ہم جیسے ہمیں توقعات تھیں وہ اس طرح سے ترقی نہیں کی، لیکن انشاءاللہ ابھی بھی مجھے بہت امید ہے کہ جو نئی نسل ہے وہ ہم سے زیادہ ایکٹیو ہے، ہم سے زیادہ سرگرم ہے، ہم سے زیادہ سیانی ہے. انشاءاللہ جنگ پنجاب اور پورا پاکستان انشاءاللہ ایسے مقام پہ ہوگا کہ دنیا دیکھے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے، اور سب سے جو بڑی بات ہے ڈاکٹر صاحب کی کہ وہ جنگ کو ڈویژن بنتا دیکھنا چاہتے ہیں اور جنگ کو ترقی کی راہ پہ گامزن دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہماری بھی دعا ہے، ہم بھی جنگ کے رہنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنگ کو ترقی عطا فرمائے، آمین ثم آمین. اور انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات کریں گے. تب تک آپ کا میزبان آج عمیر ملک آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ نگہبان.